ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان اخبار کے رپورٹر انور اقبال صاحب واشنگٹن سے۔ انور اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم نے دیکھی ہے حالیہ پاکستان کی سفارتکاری، اس کو آپ کس حد تک سراہیں گے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہیں نہ کہیں سفارتکاری میں جھول ضرور رہا ہے۔ ہماری سفارتکاری میں سمجھتا ہوں کہ بہت انہوں نے بہت احتیاط سے اور ہوشمندی سے چل رہے ہیں، اور جو ونڈو کریٹ ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر کریڈٹ ہو جاتا ہے اس کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں، ہماری جو پالیسی میکرز ہیں، وہ پروفیشنل لوگ ہیں۔ اب وہ امپلیمنٹ کرنا نہ کرنا تو حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مگر سفارتکاری میں یا ہمارے سفارتکار جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور ہماری جو پالیسی ہے اس وقت امریکہ کے حوالے سے وہ بھی مناتے ہیں، اور ہماری اوور آل جو پالیسی ہے جس میں ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات امریکہ اور چین سے دونوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہیں۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ یا چین یا امریکہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت ساؤنڈ اور دانشمندانہ پالیسی ہے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم چین یا امریکہ کے بیچ انتخاب کریں، اور نہ ہمیں ضرورت ہے یہ کرنے کی۔ ہم وہ ملک ہیں جس نے امریکہ اور چین کے تعلقات بحال کرائے تھے 1973 میں پاکستان کے ذریعہ، جو ان کے سابق وزیر خارجہ تھے ہنری کسنجر بیجنگ گئے تھے۔ تو ہمارا وہی رول جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم دونوں بڑی طاقتوں کے بیچ پل کا کام کریں۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی اپنا کہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ ہیں۔ اور پاکستان نے ہمیشہ ہر حکومت نے یہ بات واضح رکھی ہے کہ وہ کسی ایسے دباؤ کے تحت میں نہیں آئیں گے جس کے تحت ان کو چین یا امریکہ کے بیچ چوز کرنا پڑے۔ وہ ہمیشہ اس معاملے میں نیوٹرل رہیں گے اور دونوں سے تعلقات رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ساؤنڈ پالیسی ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، بھارت کے خلاف یا بھارت کے بارے میں نیریٹو بلڈنگ میں ہمیں تاخیر ہوئی، یا ہم اب زیادہ مؤثر نیریٹو بلڈ کر پائے ہیں، یا پھر اس میں بہت حد تک کردار اس چیز کا بھی ہے کہ بھارت کا اصل چہرہ، خواہ وہ کینیڈا ہو، خواہ وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں پر ان کا بھیانک چہرہ بہت کھل کر واضح ہو گیا ہے؟ آپ کی بات میں سمجھ نہیں ہے کہ میں بھارت یہ کا کیا نہیں ہوا۔ بھارت کا جو چہرہ تھا دہشت گردی میں ملوث ہونے کا یا دوسرے ملکوں میں پراکسی وار کرنے کا، یہ کس حد تک ان کا چہرہ واضح ہوا ہے، اور ہماری نیریٹو بلڈنگ نے کتنا کردار ادا کیا اس میں؟ دیکھیں، بھارت کی جو بات تھی، یعنی ہم پہ جو بھی دہشت گردی کے الزامات لگانا یا جو کچھ بھی کرنا تھا، اس میں زور اس لیے تھا کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ بھارت ایک ایسا طاقتور ملک ہے جس کے آگے اب پاکستان جو ہے نہیں ٹھہر سکتا، نہ فوجی طور پہ اور نہ معاشی طور پہ، اور اس لیے ہر جگہ بھارت کی بات سنی جاتی تھی۔ لیکن اس جنگ کے نتیجے میں اور اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کا بیان تھا کہ یہاں آپ کے یہاں آئل بھی ہے، منرلز بھی اور خبریں بھی ہیں، دیکھا امریکی وفود بھی آئے، اور کہا جاتا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہمارے پاس منرلز موجود ہیں، آئل موجود ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی اپنی پوزیشن امپروو ہوئی۔ جب آپ کی پوزیشن امپروو ہوگی، لوگ رکیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے، بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے، لیکن پاکستان بھی تو کچھ کہہ رہا ہے۔ جب آپ کے لیے ونڈو کھلتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی ٹھہرو ذرا، کہ بلوچستان میں ٹرین بم رکھا گیا، کس نے رکھا، کون لوگ ہیں؟ یہ پی ایل اے ہے جو اگر وہاں آپریٹ کر رہی ہے تو اس کو کدھر سے سپورٹ آ رہی ہے۔ یہ جو کلبھوشن جو ہے وہ پکڑا گیا، وہ کس ملک کا رہنے والا ہے؟ تو پھر آپ کی بات بھی سنی جانے لگتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان اس پوزیشن پہ آ گیا ہے جہاں پاکستان کی بات سنی جانے لگی ہے۔ آگے ہم کس طرح جاتے ہیں اس میں منحصر ہوگا، اس بات کا انحصار ہوگا کہ ہمیں کتنی کامیابی ملتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا ونڈو کریٹ ہوا ہے ہمارے لیے اپنی بات